الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں۔ باہر کا میٹ چالو ہے؟ اچھا، اندر ہی چل رہا ہے۔ اس وقت ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ گولڈن چانس ہے کہ اللہ رب العزت نے مسجد کی تعمیر نو کے بعد اس میں پہلی نماز میں اور پہلے پروگرام میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہماری بھی سعادت ہے اور آپ حضرات کی بھی یہ سعادت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جسے توفیق الہی ملتی ہے وہی ان جگہوں پہ حاضری دیتا ہے یا دے پاتا ہے۔ بہت دور سے کوئی شخص وہاں پہ پہنچ آتا ہے اور بہت قریب رہنے والا کوئی شخص وہیں پہ حاضری نہیں دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اور بالکل بجا کہا ہے، کہ اللہ جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اس کا فیضان عام ہے، رزق وغیرہ کھانا پینا وہ تو اپنے سے زیادہ باغیوں کو ملتا ہے، اپنے سے زیادہ منکرین کو ملتا ہے۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اس کی پہچان، اس کی معرفت، اس کا کلمہ پڑھ لینا، اس کے دین کو قبول کر لینا، یہ سب کو نہیں ملتا، کسی کسی کو نوازا جاتا ہے۔ وہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گھرانے میں پیدا ہونے والے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ وہیں ہمیں اور آپ کو 1450 سال بعد تقریباً اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے، بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی اپلائی کے،
اللہ رب العزت نے ایک دین اور ایمان والے گھرانے میں پیدا کر کے سب سے بڑا احسان فرمایا۔ اس سے بڑا احسان ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری پیدائش بھی کسی غیر مسلم کے گھر میں ہوتی، ہماری پیدائش بھی کسی پنڈت جی کے گھر میں ہوتی، تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ بھائی صبح ہم بھی اٹھتے، مندر میں جاتے نعوذ باللہ، اور 2 مرتبہ گھنٹہ بجا کر کے سمجھتے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور کسی ایسے کے سامنے ماتھا ٹیک دیتے جسے خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ایجاد کیا ہوتا، اور سمجھتے کہ یہ ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے، حالانکہ وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ کچھ کر سکے۔ جو خود سے اپنا نہیں ہل سکتا ہے، خود سے جو چل نہیں سکتا ہے، جس پر ایک مکھی مچھر بیٹھ جائے تو ہانک نہیں سکتا، ہکا نہیں سکتا ہے، تو دوسرے کا کیا کر سکتا ہے؟ یہ محض اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے 4200 مذاہب میں سے، دنیا کے 4200 ریلیجن میں سے ایمان والے مذہب میں چن کر کے بھیجا ہے۔ اس پہ جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب ولا یعطی الدین الا لمن یحب۔ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا ہے، لیکن دین کی دولت صرف اسے دیتا ہے جسے اللہ محبت کرتا ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایک دینی مجلس میں، وہ بھی مسجد کی تعمیر نو کے موقع سے، اللہ رب العزت نے شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے یا ہم نہیں جاتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ آتے نہیں بلکہ وہ بھگا دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو بلایا ہی نہیں گیا ہے۔ ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا، تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ غلام نے آقا سے اجازت لی اور مسجد کے اندر چلا گیا اور نماز شروع کر دی۔ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سنت اور نوافل پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آقا باہر سے کہتا ہے کہ نکلتے کیوں نہیں، کب آؤ گے؟ تو غلام اندر سے کہتا ہے وہ آنے نہیں دیتا۔ تو آقا نے کہا اب کون ہے جو آنے نہیں دیتا ہے؟ تو کہا وہی ہے جو تجھے اندر گھسنے نہیں دیتا ہے، وہی ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے، وہی ہے وہ مجھے باہر نہیں نکلنے دے رہا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا سب سے بڑا انعام ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ جب اللہ کے دربار میں کوئی شکریہ پیش کرتا ہے، چاہے وہ دینی نعمت پر ہو اور چاہے دنیاوی نعمت پر ہو، تو اللہ رب العزت اسے مزید عنایت فرماتے ہیں۔ اگر دین کا کام ہے تو مزید توفیق ملتی ہے، دنیاوی کوئی نعمت ہے تو اللہ رب العزت اس میں برکتیں رکھتے ہیں، اسے مزید عنایت فرماتے ہیں، اور چھن جانے سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے۔ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ گارنٹیڈ ہے ایک دم، یعنی ہم دے ہی دیں گے، نواز دیں گے، کسی بھی شکل میں ہم تمہیں ضرور عنایت فرمائیں گے۔ جب نوازنے کی بات آئی تو اس کی شان کریمی دیکھیے، کیا کہہ رہا ہے کہ ہم عطا کریں گے اور ضرور کریں گے۔ اور جب پکڑنے کی بات آئی اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، ہو سکتا ہے پکڑ لیے جاؤ۔ یہ نہیں کہا پکڑ لیں گے، یہ نہیں کہا گرفت میں آ جاؤ گے۔ جب دینے کی بات آ رہی ہے تب کہہ رہا ہے گارنٹیڈ ہے ہم دے دیں گے، اور جب پکڑنے کی بات آ رہی ہے تب کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، ہو سکتا ہے پکڑ لیے جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کی انعامات اور احسانات ہیں جو ہمیں اور آپ کو بار بار ملتے رہتے ہیں، اور صبح سے شام تک
نہ معلوم کتنے انعامات میں ہم ڈوبے رہتے ہیں، لیکن شکریہ کی زبان ہماری اور آپ کی نہیں چلتی، بلکہ عام طور پہ ناشکری کی زبان ہی چلا کرتی ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہترین موقع ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت مزید ایسے چانسز، مزید ایسے مواقع ہمیں اور آپ کو عنایت فرماتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ مسجد کی تعمیر یا مسجد کو بڑھانا یا مسجد کی تعمیر کی فکر کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ حقیقت میں مسجد کی تعمیر وہی شخص کرتا ہے یا وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حقیقت میں مسجدوں کی تعمیر وہی کیا کرتے ہیں، حقیقت میں اس کی آبادی وہی کیا کرتے ہیں۔ یہ آیت یہ گواہی دے رہی ہے اور یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی مسجد کی تعمیر کی فکر کر رہا ہے، کوئی اس کی دیکھ ریکھ کی فکر کر رہا ہے، کوئی اس کے آباد کرنے کی فکر کر رہا ہے، تو پھر یہ سمجھو کہ وہ صاحب ایمان ہے اور اس کے ایمان اور اسلام کی گواہی دو۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں خود کہہ رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ واسطے مسجد کی تعمیر کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کمفحص قطاۃ، قطع پرندے کے برابر بھی اگر کوئی بناتا ہے اللہ کا گھر۔ اب قطع ایک تیتر جانتے ہیں نا، تیتر وغیرہ کے برابر ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے۔ اتنا بڑا گھر اگر کوئی بنائے گا اللہ کے گھر پہ یا اس کے نام پہ، تو اس میں کتنے لوگ سمائیں گے؟ اس میں کسی کی مڑ ہی نہیں جائے گی، کسی انسان کا کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کا جو بھی حصہ لگ جائے، جس کا جو بھی شیئر اس میں لگ جائے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ جیسے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی جب بکری ہو رہی تھی، آپ کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا، تو مصر کے جتنے دھن دولت والے تھے اور عزیز مصر سب لگے ہوئے تھے کہ ان کو خریدنا ہے، کوئی معمولی غلام تو تھے نہیں آپ۔ تو بہت سے لوگ نہ معلوم کتنے کتنے پیسے لے کر کے آئے تھے۔ ایک دادی اماں بھی آئی تھی، کچھ سوت لے کر کے، دھاگا کاٹ کر کے لائی تھی۔ کوئی مڑا اور دیکھا، پوچھا دادی اماں خیریت تو ہے، آپ کہاں؟ کہنے لگی میں بھی خریدنے آئی ہوں۔ کہا کس کو؟ کہا یوسف کو۔ کہا پتہ ہے یوسف کو آپ خریدنے آئی ہیں، یہاں لائن میں کون کون لوگ لگے ہیں آپ کو خبر ہے؟ آپ خرید پائیں گے؟ تو کیا فرمایا اس بوڑھی اماں نے؟ ہمیں نمبس کی داند ماہ رویم کہ منی زز خریداران اویم۔ مجھے پتا ہے کہ وہ آفتاب و مہتاب جیسا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں اسے خرید نہیں سکتی، لیکن میں اس لائن میں لگی ہوں تاکہ میرا بھی نام آ جائے۔ جب بھی یوسف کے خریدوں کا نام آئے، خریداروں کا، تو میرا بھی تذکرہ آئے کہ بوڑھی اماں بھی لائن میں کھڑی تھی۔ آج جب حضرت یوسف کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس دادی اماں کا تذکرہ ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ لائن میں لگ گئی تھی۔ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو اس لائن میں لگنا ہے، جو بھی ہمارا شیئر لگ جائے، جو بھی حصہ لگ جائے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے کسی پر کوئی احسان کیا، یہ مت سمجھیے کہ ہم نے 2-4 ہزار چندے دے کر کے کوئی احسان کر دیا ہے، یہ مت سمجھیے
کہ ہم نے مسجد بنا کر کے یا بنوا کر کے کسی پر کوئی احسان کر دیا ہے، یہ سمجھیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، آپ کو چن لیا ہے اس مسجد کی یا کسی اور مسجد کی تعمیر کے لیے اور اسی آبادی کے لیے۔ کیا کہتے ہیں شیخ سعدی علیہ الرحمہ، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ادو شناس کی بخدمت بداشتت۔ یہ احسان مت رکھو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، یہ احسان پہچانو کہ بادشاہ نے تمہیں خدمت کے لیے رکھ لیا ہے، بڑے دربار میں تم دربان ہو، یہی تمہاری فضیلت کے لیے کافی ہے کہ ایک بڑے دربار میں تمہیں بلایا گیا، ایک بڑے دربار میں تمہیں چنا گیا، ایک بڑے دربار میں تمہیں دربانی کا موقع دیا گیا، ورنہ بادشاہ چاہتا تو تمہیں ڈھکیل کر کے کسی اور کو بلا لیتا۔ اور بہت سے لوگ لائن میں لگے اس کے دربار میں جانے کے لیے، کیونکہ وہ چھوٹا موٹا دربار تو ہے نہیں، وہ بہت بڑا دربار ہے۔ دنیاوی بادشاہوں کا یہ حال ہے، دنیاوی پیسہ والوں کا یہ حال ہے، وہاں پہ لوگ لائن میں رہتے ہیں، کیسے سیٹ خالی ہو، کیسے ہمیں جگہ ملے۔ وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو رب العالمین ہے، اس کا دربار تو سارے درباروں پہ بھاری ہے۔ پھر وہ جسے چنتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ منتخب بندہ ہے، اللہ کا خاص احسان اور خاص انعام اس کے اوپر ہے۔ اس لیے سعدی فرماتے ہیں، منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازور شناس کہ بخدمت بداشتت۔ یہ احسان مت رکھو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بلکہ یہ احسان پہچانو کہ بادشاہ نے تمہیں خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس خدمت کے لیے جسے بھی چنا اس کا اس کے اوپر بڑا احسان رہا، اور جس نے بھی کسی اعتبار سے شرکت کی اس کا اس میں نام آئے گا کہ کل قیامت میں جب ان لوگوں کا ثواب بٹے گا اور نام آئے گا تو ان کا بھی نام آ جائے گا جنہوں نے کسی بھی حیثیت سے اس میں شرکت کی ہوگی۔ اور جو دور ہیں اور نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اگر وہ اس کام پہ راضی ہیں، اس مجلس پہ راضی ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ثواب میں برابر کے شریک ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اور برباد کر دیا اس نے اپنے دین کی بنیاد کو متزلزل کر دیا اور ڈھا دیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو نماز مسجد میں جماعت سے پڑھی جاتی ہے وہ کامل ادائیگی مانی جاتی ہے، اور جو تنہا پڑھ لی جائے یا بغیر جماعت کے پڑھی جائے وہ ادائے ناقص کہلاتی ہے، یعنی پورے طور سے ادا نہیں کی گئی، پورے طور سے وہ ثواب ملتا نہیں۔ اسی لیے جو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور باقاعدہ جماعت سے پڑھتے ہیں، بعض روایتوں کے اعتبار سے 25 گنا اور بعض روایتوں کے اعتبار سے 27 گنا اس کا ثواب بڑھ جایا کرتا ہے۔ حالانکہ دونوں نمازوں میں کوئی فرق بظاہر نہیں ہوتا ہے، گھر پہ آپ نے جو پڑھی یا تنہا جو پڑھی اس میں بھی وہی قرات ہے، اس میں بھی وہی تسبیح ہے، اس میں بھی وہی رکوع ہے، اس میں بھی وہی سجدہ ہے، اس میں بھی وہی تلاوت ہے، اس میں بھی وہی آیتیں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ تنہا پڑھ رہے ہوں تو کچھ اور طویل پڑھ جائیں، اور جو مسجد میں پڑھی جا رہی ہے اس میں بھی وہی اعمال ہیں۔ فرق کیا ہو گیا کہ مسجد میں جو جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھی، اللہ رب العزت کا اس پہ خصوصی کرم رہا، خصوصی نظر رہی، اس لیے جماعت والی نماز اس سے بھاری ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ جماعت کا فائدہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے، مسلمانوں کا یہ ہمیشہ سیوا رہا ہے، مسلمانوں کی یہ پہچان رہی ہے کہ وہ جس علاقے میں بھی گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنا گھر تعمیر کیا یا نہیں کیا، لیکن پہلے اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر کی انہوں نے فکر ضرور کی ہے۔ اور جب تک یہ سلسلہ رہا ہے اور جب تک رہے گا تب تک ہم اور آپ آباد رہیں گے، اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یعنی ہماری مسجدیں نہیں رہیں گی یا اس کی آبادی نہیں رہے گی، تو پھر یقین مانیے کہ ہماری بربادی مقدر ہے۔ پھر لاج جتن کر لیا جائے اپنی آبادی کے، کبھی ہم آباد نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، میرے نبی محترم
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آ کر کے جماعت سے پڑھتا ہے تو نماز اس حال میں رخصت ہوتی ہے، خرجت بیضا، چمکدار، روشن، دعا دیتے ہوئے اور کیا کہتے ہوئے، جا جیسے تو نے میری حفاظت فرمائی ایسے اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے یا جو وضو وغیرہ ٹھیک سے نہیں کرتا ہے یا جو جماعت سے ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرجت سودا، سیاہ بن کر کے وہ نکل کر کے جاتی ہے اور بددعا دیتے ہوئے جاتی ہے کہ جا اللہ تجھے ایسے ہی رسوا کر دے، اللہ تیرے چہرے کو ایسے ہی سیاہ کر دے جیسے تو نے مجھے سیاہ کر کے بھیجا ہے اور برباد کر کے بھیجا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر، حقیقت یہ ہے کہ مسجد کی آبادی، حقیقت یہ ہے کہ مسجد کو بنانا، حقیقت یہ ہے کہ مسجد کو سنوارنا، حقیقت یہ ہے کہ مسجد کی آبادی کی فکر کرنا، حقیقت یہ ہے کہ مسجد کے آس پاس رہنے والے اگر مساجد کی دیکھ بھال کی فکر کر رہے ہیں تو یہ مساجد کی فکر نہیں ہے بلکہ اپنی جان کی فکر ہے، اپنے مال کی فکر ہے، اپنی عزت کی فکر ہے، اپنے ناموس کی فکر ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے تر امتیاز رہا ہے کہ کسی بھی علاقے میں گئے ہیں اپنے گھر کی آبادی انہوں نے کی ہو یا نہ کی ہو، مساجد کی آبادی کی فکر انہوں نے پہلے کی ہے، اور جہاں پہ پہلے کی ہے وہاں آج تک آباد ہیں، اور جہاں پہ پہلے نہیں کی ہے وہاں آج تک برباد ہیں۔ جنوبی افریقہ کا شہر کیپ ٹاؤن مشہور شہر ہے، ساؤتھ افریقہ، جہاں کی ٹیم ہے، ہمارے نینگ جانتے ہیں، ہمارے ینگسٹر جانتے ہیں، ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، جہاں کے سابق کرکٹر تھے ہاشم آملہ صاحب، جو ایک نمبر کے کھلاڑیوں میں شمار ہوتا تھا جن کا، اور وہی داڑھی ٹوپی کے ساتھ کھیلنا اور روزہ رکھ کر کے کھیلنا، یہ بھی ایک تبلیغ تھی، بیٹھ کر کے پانی پینا، اور کھیل کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو اسٹیڈیم سے باہر جا کر کے نماز پڑھنا۔ پوری دنیا دیکھتی تھی وہ بندہ کھیل کے وقت میں کنارے جا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، پوری دنیا میں وہ تبلیغ کر دیتا تھا 5 منٹ کے اندر۔ اور یہی نہیں، سعید انور سابق کرکٹر، یہ جب جماعت لے کر کے افریقہ گئے تھے تو انہوں نے ان کو فون کیا عاملہ صاحب کو کہ ہم آئے ہیں، آپ کب آ رہے ہیں ملنے کے لیے؟ تو انہوں نے بتایا ہم باہر ہیں، آج ہماری فلائٹ ہے، ہم پہنچتے ہیں تو گھر پہنچ کر کے 5 منٹ میں پھر ہم حاضری دیتے ہیں آپ کے ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیں، جبکہ اس بیان میں عیسائی بھی بہت زیادہ موجود تھے، صرف مسلمان نہیں تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پورے علاقے میں نمبر 1 شہری کون ہے، فرسٹ سٹیزن، نمبر 1 شہری کون ہے؟ ان لوگوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ یہ نہیں کہا ہمارا پرائم منسٹر، یہ نہیں کہا ہمارا وزیر اعظم، یہ نہیں کہا یہاں کا جو مکھیا ہے وہ، بلکہ ان لوگوں نے کہا ہمارے یہاں بر وقت سب سے نمبر 1 کا سٹیزن اگر کوئی ہے تو ہاشم آملہ صاحب ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ جب یہ بندہ کھیلتا ہے اور ہم ڈیپ میں جاتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، دباؤ میں ہوتے ہیں، اور جب یہ نماز اور تلاوت کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے ہمیں راحت ملتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں جس کے چہرے کو دیکھ کر کے ہمیں سکون ملتا ہے اس کو خود کتنا سکون ملتا ہوگا، وہ خود کتنی راحت میں رہتا ہوگا۔ وہ ایک سجدہ کرتا ہے، اتنی دور بیٹھ کر کے ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، تو خود سجدہ میں جاتا ہوگا تو اس کو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور وہ ایک سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی سجدے کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ تو کیپ ٹاؤن کا مشہور شہر، وہاں پہ شیخ تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی آج سے 25-30 سال پہلے گئے تھے، تو وہاں کا مشہور شہر کیپ ٹاؤن جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر زیادہ تر آبادی ملایا کے لوگوں کی ہے، جسے آج ملیشیا کہتے ہیں، زیادہ تر مسلم 80% ملیشیا کے رہنے والے، ملایا کے رہنے والے۔ تو حضرت کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوا، کہاں ملیشیا اور کہاں یہ افریقہ، یہ ملایا کے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں 80% تقریباً کیسے یہاں بس گئے؟ تو کہتے ہیں میں نے جب سوال کیا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے عجیب و غریب تاریخ بتائی، کہا یہاں کے انگریزوں نے ملیشیا پر حملہ کر دیا تھا،
اور ملیشیا میں ان سے بڑی جم کے جنگ ہوئی. یہ بیچارے وسائل کی کمی، افراد کی کمی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے ملایا کے لوگ ان گوروں سے شکست کھا گئے. لیکن ملایا کے لوگ لڑے تھے بڑی بے جگری کے ساتھ، بہت ڈٹ کر کے انہوں نے مقابلہ کیا تھا بے سر و سامانی کے عالم میں بھی. تو ان لوگوں کو بعد میں یہ گورے گرفتار کر کے لے کر کے افریقہ گئے اور انہیں بیرکوں میں بیڑی ڈال ڈال کر کے اپنے قید میں رکھتے تھے. انہیں آزادانہ نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، ان چیزوں کی کوئی آزادی نہیں تھی. آج جو مغرب یہ آزادی آزادی کا نعرہ دیتا ہے نا، یہ فرضی آزادی ہے، حقیقت میں آزادی نہیں ہے. آزادی کا مطلب ان کے ہاں یہ ہے ننگا پن. آزادی کا مطلب ان کے ہاں عریانیت. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں پردے سے باہر نکل جائیں. اور مغرب یہ عورتوں کو آزادی نہیں دے رہا ہے. ہماری ماں بہنوں کو یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ وہ عورتوں کو نہیں آزادی دے رہے ہیں بلکہ مردوں کو عورتوں تک پہنچنے کی آزادی دلائی جا رہی ہے. عورتیں سوچتی ہیں پردہ ہمارے لیے قید ہے. ارے پردہ پروٹیکشن کا ایک ذریعہ ہے، تحفظ کا ایک ذریعہ ہے. پردہ جو کرایا جا رہا ہے تو حقیقت میں مرد کو آپ سے دور رکھا جا رہا ہے. مردوں کو چلانا چاہیے کہ بھائی پردہ نہ ہو. عورتیں کہہ رہی ہم کو قید میں رکھا جا رہا ہے. عجیب لاجک ہے. ان بیوقوفوں کو سمجھا دیا گیا ہے، بیچاری کم عقل ہوتی ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی پردہ ہمارے لیے قید ہے. پردہ آپ کے لیے قید نہیں ہے، پردہ آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. جتنے ہی آپ پردے میں رہیں گی اتنے ہی دوسرے اوقات میں رہیں گے، اور جتنے ہی آپ عریانیت میں آئیں گے اتنے ہی دوسرے اوقات سے باہر ہوں گے. پھر آپ کی عزت نہیں محفوظ ہوگی. پھر وہ حادثہ ہوگا کہ وانیہ بہن جیسے خوبصورت لڑکی کو کود کر کے جان اپنی دینی پڑی. کیوں؟ پردہ نہیں تھا. کیوں؟ دوری تھی دین اسلام سے، ورنہ شاید یہ حادثہ ہمیں اور آپ کو نہ دیکھنا پڑتا. اب ہم ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں جسٹس فار وانیہ، جسٹس فار وانیہ. یہ کیا بیوقوفی ہے؟ نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ دینی تعلیم ہے، نہ بنیادی تعلیم ہے، نہ کلمہ سکھایا جا رہا ہے، نہ درود سکھایا جا رہا ہے، نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خودکشی کسی حال میں درست نہیں، نہ یہ سمجھایا جا رہا ہے اپنی عزت و ناموز کا سودا کبھی نہیں کرنا ہے، نہ یہ بتایا جا رہا ہے جان چلی جائے لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر ہم نے سکھایا ہوتا اور یہ بتایا ہوتا، بہن وانیہ تیرے پیچھے ہم جیسے نوجوانوں کا خون ہے. اگر تیرے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے اس کا گریبان نہیں، اس کا تو گلا ریت دینا، ہم تیرے لیے زندگی بھر جیل کھٹنے کے لیے تیار ہیں. تو شاید ہمیں ہیش ٹیگ فار جسٹس فار وانیہ نہ چلانا ہوتا، بلکہ ہماری بہن نے کسی اور کو ٹھکانے لگایا ہوتا اور وہ لوگ ہیش ٹیگ چلا رہے ہوتے اور ہم شان سے رہتے. لیکن ہم نے یہ سکھایا نہیں، ہم نے یہ بتایا نہیں. ہم نے روز اول سے، ہم نے پیدائش کے بعد سے، ہم نے گود میں پیدائش کے بعد سے اسے کسی اے جی کے جی کے حوالے کیا جہاں اسے RAT ریٹ سکھایا گیا، جہاں اسے CAT کیٹ سکھایا گیا، جہاں اسے کتا بلی پڑھایا گیا، جہاں اسے نہیں سکھایا گیا تو ایمان نہیں سکھایا جاتا، اسلام نہیں سکھایا جاتا، کلمہ نہیں سکھایا جاتا، درود نہیں سکھایا جاتا. اللہ کون ہے، اس کا پاور کیا ہے، اس کے سامنے سجدہ کی حقیقت کیا ہے، اور جب ایک سجدہ آدمی کرتا ہے تو 1000 سجدوں سے اسے کیسے نجات ملتی ہے، یہ ہم نے اور آپ نے نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. تو شیخ تقی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو لا کر کے یہاں پہ بالکل انسانوں جیسا سلوک نہیں، جانوروں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا، اور انہیں دن بھر کام پہ رکھا جاتا، اور شام کو ان کو کھانا دینے کے بعد پھر تب ان کے پیروں سے بیڑیاں کھول دی جاتی. دن بھر ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے رکھا جاتا تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں، اور شام کو جب کھا پی لیتے اور ان کے آقا سونے کے لیے چلے جاتے تب ان کی بیڑیاں کھولی جاتی تاکہ اپنے بیرکوں میں جا کر کے آرام کریں، اور اگر کوئی ایک حکم کے خلاف کر جائے تو اس پہ کوڑے برسائے جاتے. یہ بیچارے دن بھر کے تھکے ہارے اور تھکے مادے جب رات میں بیڑیاں ان کے پیر سے کھول دی جاتی اور ان کے آقا سو جاتے، تب یہ قریب کی ایک پہاڑی پہ چپ کے ایک ایک آدمی نکل کر کے جاتے اور جا کر کے پورے دن کی جو نماز چھوٹی ہوتی وہاں پر یہ لوگ چپے ادا کرتے.
اس نماز کی یہ قضا کرتے جا کر کے وہاں پہ، جو نمازیں دن کی ان کی چھوٹی ہوتی تھی، اور جب ان کے آقا بیدار ہونے کو ہوتے تو یہ آ کر کے دھیرے سے کمرے میں آرام شروع کر دیتے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا سالوں تک کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کیپ ٹاؤن شہر پہ ڈچ قوم نے حملہ کر دیا۔ ڈچ قوم بھی بڑی طاقتور، اور وہ بھی عیسائی اور یہ بھی عیسائی، اور ادھر ملایا کے مسلمان۔ تو وہاں کے صدر نے کہا، اس نے ان کی بہادری دیکھی تھی ملیشیا میں، ان کی بے جگری دیکھی تھی، ڈٹ کے لڑنا دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا کہ یہ جام شہادت نوش کرتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ چلو تم لوگ ڈٹ قوم سے مقابلہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا دیکھو تم حکومت کرو یا وہ حکومت کریں، تم اقتدار میں آؤ یا وہ اقتدار میں آئے، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم تب بھی ویسے ہی ہیں، تب بھی ایسے ہی رہیں گے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اقتدار بدلتا رہے، کانگریس آ گئی ہے، بھاجپا چلی آئی ہے، بس کیا فرق پڑتا ہے، بھاجپا جائے گی تو تھوڑا سا وہ میٹھا زہر دینے والے آ جائیں گے، یہ چلتا رہے گا۔ حکمرانوں کے بدلنے پہ بہت توجہ مت دیجیے، اپنے اعمال کے بدلنے پہ توجہ دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت توجہ ادھر مت دی جائے، بار بار یہ کوشش مت کی جائے ان کو بدل دیا جائے، ان کو بدل دیا جائے، ابھی سے اپنے کو سنبھال لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی الماری میں اس سے بڑے بڑے پاگل موجود ہیں، کسی اور کو لا کے اللہ لانچ کر دے گا، تو پھر ہم کہیں گے اس سے بہتر تو وہی تھا، تب ہم کہیں گے کہ اس سے بہتر وہی تھا، جیسے اب کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کانگریسیں تھی، اب کہتے ہیں کہ اس سے بہتر سپا ہی تھی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو اگر ابھی بھی نہیں سنبھلے، یہ کتے چھوڑے گئے ہیں، اگر اب بھی نہیں سنبھلے تو بعد میں کہنا پڑے گا کہ اس سے بہتر تو وہ بوکھلوا رہا، تو یہ نہ کہنا پڑے، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیا جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ہم لوگ سنبھال لیں، تو یہ کہنے لگے کہ آپ کریں حکومت یا وہ لوگ کریں، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں تو ایک شرط ہماری ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ہم لڑیں گے اس شرط پہ کہ ہم اگر جیت گئے تو ہمیں ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے، اس شرط پہ ہم مقابلہ کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لڑیے، آپ لوگوں کو شرط کے مطابق اجازت ملے گی کہ آپ مسجد تعمیر کریں۔ ملایا والوں نے جم کر کے مقابلہ کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ڈچ قوم شکست کھا کر کے بھاگ گئی۔ اب ان لوگوں نے اپنے شرط کے مطابق مانگ شروع کی اور کہا جو شرط ہوئی تھی اب شرط آپ کو پوری کرنا ہے اور آپ اجازت دیجئے، اب ہم مسجد تعمیر کریں گے۔ دیکھیے ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں جب انہیں غلام بنا کر کے رکھا گیا، ٹھیک سے کھانا پینا نہیں دیا جا رہا ہے، ان کی کوئی جھوپڑی جھکی نہیں ہے، کوئی کالونی نہیں ہے، ان کی کوئی زمین نہیں ہے، ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ایسے وقت میں انہوں نے جو مطالبہ رکھا ان کے سامنے، کوئی پراپرٹی کا نہیں رکھا، زمین جائیداد کا نہیں رکھا، پیسوں کا نہیں رکھا، سٹیزن شپ کا نہیں رکھا، اپنی شہریت کا نہیں رکھا، مطالبہ رکھا تو کس چیز کا؟ ایک مسجد بنانے کا، اور اس کی اجازت انہیں دی گئی، اور اس کے نتیجے میں آج سینکڑوں مسجدیں وہاں پہ آباد ہیں، اور ایک نہیں کئی مدرسے چلتے ہیں، اور سب سے بڑا مدرسہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام پہ چل رہا ہے۔ یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، کسی نے قربانی دی ہے، پھل کوئی کھا رہا ہے، کسی نے قربانی پیش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے ایمان کی حلاوت، حقیقت یہ ہے ایمان کی لذت، حقیقت یہ ہے ایمان کی مٹھاس، حقیقت یہ ہے ایمان کیا چیز ہے، حقیقت یہ ہے اسلام کتنی بڑی دولت ہے، حقیقت یہ ہے ایک سجدہ کتنا بھاری ہے اور کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایسے ہی لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، ہمیں اور آپ کو جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم الحمدللہ جہاں چاہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں مسجد بناتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جدید تعمیر کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں ہم دوبارہ اس کی تعمیر نو کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ عام طور پہ ہمیں پیش نہیں آتی ہے۔ اس لیے اس کی حقیقت ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، اس کی حقیقت اسے سمجھ میں آتی ہے جو قربانی دینے کے بعد پھر اسے پاتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ گھر کا پکا پکایا کھانا نہ معلوم کتنی مرتبہ پاتے ہیں اور کھاتے ہیں، کبھی نہ والدہ کی تعریف، نہ کبھی بہن کی تعریف، نہ کبھی بیوی کی تعریف، بلکہ اکثر اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر کے برا بھلا کہتے
رہتے ہیں اور کتنے تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ ذرا سا نمک کم ہو گیا تو طلاق تک نوبت پہنچاتی ہے، اور جب باہر پارٹی کرتے ہیں خود سے بھوری چوکھا بناتے ہیں، جلی ہے، سڑی ہے، چوکھا ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، تب بھی کھا کے کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محنت لگی تھی، اس لیے کہ ہاتھ جلا تھا، اس لیے کہ دھواں برداشت کیا تھا، اس میں محنت لگی ہے تو مزہ آ رہا ہے۔ اور جس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اس میں بیٹھ کر کے نقص نکال رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہمیں ایک مسجد بنانے دی جائے، شرط کے مطابق انہیں اجازت دی گئی۔ وہ لوگ اسی پہاڑی پہ جہاں چھپ کے نماز پڑھتے تھے انہوں نے مسجد کی تعمیر کی۔ بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں، کوئی ذرائع نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، خود سے محنت کر کر کے انہوں نے کسی طرح سے مسجد تعمیر کی، حتیٰ کہ ان کے پاس قبلہ نما، قطب نما بھی موجود نہیں تھا۔ اندازے سے انہوں نے قبلہ کی سمت متعین کیا جو 25-30 ڈگری سینٹی میٹر ترچھی ہے، وہاں پہ صفیں اسی لیے ٹیڑھی لگائی جاتی ہیں تاکہ نماز صحیح ہو جائے۔ انہیں قطب نما بھی میسر نہیں، لیکن انہوں نے مطالبہ کر کے ایک مسجد کا یہ بتا دیا کہ ایک مسلمان کے نزدیک سب سے پہلی چیز اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، اور اگر وہ آباد ہے تو ہم آباد ہیں، اور اگر وہ نہیں آباد ہے تو ہم اور آپ نہیں آباد ہیں۔ یہ ہے مسجد کی اہمیت، یہ ہے اسلام میں مسجد کی حقیقت کہ مطالبہ اگر ہو رہا ہے تو پہلے نمبر پہ پراپرٹی کا نہیں، زمین کا نہیں، جائیداد کا نہیں، پھر اس میں جس کا حصہ لگ رہا ہے، دامیں، درمیں، قدمیں، سخنے، جس اعتبار سے جس کا جو بھی لگ جائے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ یہ نہ سمجھے ہم نے کسی پر احسان کیا ہے، یہ سمجھے اللہ رب العزت نے ہمارا 5 روپیہ مسجد میں لگوا کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ اور یہ حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ تبھی تو جنت میں جائے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، چاہے پرندے کے گھونسلے کے برابر بنائے، تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ بھائی جنت میں گھر کب بنے گا؟ جب جنت میں جائے گا۔ اور جنت میں جائے گا کب؟ جب خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ تو اس حدیث سے اشارہ نکل رہا ہے کہ مسجد کے اندر حصہ لینے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اگر کسی اعتبار سے کسی کا کوئی حصہ لگ جاتا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آ کر کے مٹی ڈھو دیجئے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ فکر مت کیجئے، آدھا گھنٹہ وقت نکال کر کے آ کر کے اینٹیں کو تری دے دیجئے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ فکر مت کیجئے، پیسے والوں کے بیچ میں بیٹھے رہیے کہیں پر اور وہاں پر تذکرہ کر دیجئے کہ اتروڑا میں ایک مسجد بن رہی ہے اور وہ مسجد تکمیل کو پہنچنے کو ہے، اس میں ایک کام باقی ہے، اگر کوئی یہاں پر ہو تو کام کرا سکتا ہو تو کرا دے۔ آپ نے صرف کہہ دیا، کرائے گا کوئی اور، پیسہ کوئی اور دے گا، لیکن چونکہ آپ ذریعہ بنے ہیں ثواب میں آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے جس کا جو بھی حصہ لگ جائے، دامیں، درمیں، قدمیں، سخنے جو بھی لگ جائے، وہ اس کے حق میں یہ سمجھیے پوری زندگی کے لیے ایسا اکاؤنٹ ہے، ایسا بینک بیلنس ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہے گا اور ایسا بڑھے گا، ایسا بڑھے گا اللہ کے یہاں، جس کو بڑھانے کے لیے اللہ کہتا ہے اگر تم نے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کوئی صدقہ میری راہ میں دیا، میں اسے بڑھا کر کے، میں اسے بڑھا کر کے پہاڑ کے برابر کر کے تمہیں عطا کروں گا اور نوازوں گا۔ یہ میرا رب دینے والا ہے۔ اس لیے جو بھی لگتا ہے وہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز، مسجد کی حقیقت کیا ہے؟ مسجد کی حقیقت یہ کمکمے نہیں ہے، مسجد کی حقیقت یہ بہترین قالین نہیں ہے، مسجد کی حقیقت بہترین فرش نہیں ہے، مسجد کی حقیقت بہترین ٹائلز نہیں ہے، مسجد کی حقیقت جلتے ہوئے فانوس نہیں ہے۔ مسجد کی حقیقت کیا ہے؟ مسجد کی حقیقت یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے کیسے ہیں، مسجد کی حقیقت یہ ہے کہ سجدہ ریز ہونے والے کیسے ہیں، مسجد کی حقیقت یہ ہے کہ سجدہ کتنے اخلاص سے ہو رہا ہے۔ مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ تقدس کی نگاہ سے دیکھے جانے والی مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا؟ ہم اور آپ کتنی چاہت سے دیکھتے ہیں، فوٹو مل جاتا ہے تو طبیعت کہتی ہے کہ پہنچ جاتے تو اچھا ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے نا۔ جب وہ بنی تھی تو کس چیز کی تھی؟ گھاس پھوس کی تھی، جھوپڑی کی تھی،
बांस वगैरह की थी, उसमें कोई कालीन नहीं, उसमें कोई फर्श नहीं, उसमें कोई कुमकुमा नहीं, उसमें कोई लाइटिंग नहीं, उसमें कोई प्लास्टर नहीं, फिर भी एक सजदा वहां पे करने का 50 सजदों के बराबर है। एक सजदा अगर करते हैं तो एक रवायत के मुताबिक 50 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। मालूम यह हुआ कि मस्जिद हकीकत में सजदा करने वालों का नाम है। वो किस एतबार से सजदा रेज हो रहे हैं और कितने अखलास से गिर रहे हैं, उस एतबार से अल्लाह के यहाँ उसका मकाम होता है। आज मस्जिदें पक्की हैं लेकिन नमाजी कच्चे हैं। आज मस्जिदें बहुत आलीशान हैं लेकिन नमाजियों का पता नहीं। फजर में अगर इमाम आ जाता है तो मुक्तदी को तलाश करता है, और अगर बेकारा मुक्तदी सवेरे आ जाता है तो इमाम साहब को ढूंढता है, कहाँ चले गए। 3 बजे और 2:30 बजे हमारी और आपकी और हमारे नौजवानों की रात होती है और 10 बजे सुबह होती है, और एक दीनी पोस्ट डाल करके और एक दीनी स्टेटस लगा करके हम समझते हैं हमने दीन का हक अदा कर दिया। याद रखो मेरे नौजवानों, ये दीन का हक नहीं अदा हो रहा है। ये हम अपने आप को नहीं, ये अल्लाह को नहीं, उसके हबीब को नहीं, ईमान वालों को नहीं, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम बतला रहे हैं हम दीनदार हैं लेकिन हकीकत में हम फराड कर रहे हैं, और वो भी दीन और ईमान के नाम पे। जो कौम सवेरे सोती है और सवेरे उठती है, ऐशा जमात से पढ़ती है और फजर जमात से पढ़ती है और फिर तिलावत करती है और रब को याद करती है, वो कौम तरक्की के मनाजिल तय करती है। और जो कौम देर से सोती है और देर से उठती है, उसकी बर्बादी की दास्तान वहीं से लिखी जाती है। हम और आप देखते हैं बकरी साल में क्या बच्चे देती है? बकरी साल में क्या बच्चे देती है? 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप देखेंगे गांव में कहीं चले जाइए, बकरियों का रेवड़ आपको मिल जाएगा। एक साथ 20 बकरियां, 30 बकरियां, 25 बकरियां, 10 बकरियां आपको देखने को मिल जाएंगी। मिलती है कि नहीं मिलती? और कटती भी हैं, साल भर कटती हैं। और बकरीद में 3 दिन में जितना कटती है, साल में इतना नहीं कटती है। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि बकरीद के 3 दिन बाद आप बकरा बकरी खरीदने गए हो और आपको न मिला। कहीं सुना आपने? कभी सुना? हमेशा वो छुरी के नीचे रहती है। और साल में बच्चे कितने हैं? 1 या 2। लेकिन उनकी तरक्की और उनकी आबादी ये है कि वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती, हमेशा छुरी के नीचे हैं। फिर भी वो आबाद रहती हैं, इसलिए कि सवेरे सोती हैं और फजर के वक्त उठ करके में करती हैं, यानी अल्लाह का जिक्र करती हैं। अल्लाह फरमाता है वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। जितने भी चीजें हैं, जितने भी चरिंद हैं, जितने भी परिंद हैं, जितने भी मुतनफ़िस हैं, जितने भी जानदार हैं, जितने गैर जानदार हैं, सब के सब मेरी तस्बीह करते हैं। यह और बात है तुम्हें उनकी जुबान समझ में नहीं आती। जैसे कोई अंग्रेजी बोले और हमें और आपको अंग्रेजी ना आती हो तो हम यही ना समझेंगे कि वो मेमिया रहा है, यही ना समझेंगे कि वो बकरी की तरह में कर रहा है। हालांकि वो बोल करके बेचारा मगन है, हम बड़ी ऊंची लैंग्वेज बोल रहे हैं और चचा कह रहे थे का भे करते। क्यों? इसलिए कि चचा को आ नहीं रही है। तो ऐसे ही बकरियां, ऐसे ही दूसरे जानवर ये अल्लाह की तस्बीह करते हैं। अब ये सवेरे सोने और सवेरे उठने का फायदा देखिए। और कुत्तों को देख लीजिए, कुतिया क्या बच्चा देती है? 1 2 नहीं, 6 ठो, 7 ठो, 8 ठो, 10 ठो, है ना? लेकिन कहीं आपने देखा कि कुत्ते और कुतियों का झुंड और रेवड़ चलता हो? पाले जाते हैं, बाकायदा फार्म हाउस चल रहा है, सिखाए जा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के लोग कुत्ते पाल रहे हैं, पालने की फजीलत बता रहे हैं। और हालत ये हो गई है, मजाक नहीं हकीकत कर रहा हूं, बहुत से कुत्ते पालने वाले ऐसा लगता है उनके कुत्ते ब्रश किए हुए, शैम्पू से नहाए हुए, बेहतरीन खूबसूरत चमकते हुए, वो कुत्ता लेकर के सुबह निकलते हैं बेचारे बेमुंह धोए हुए। कुत्ता नहीं लगता, जो चरा रहा है वो कुत्ता लगता है। ये हालत हो चुकी है हम इंसानों की। कुत्ते कहीं नहीं मिलते हैं कि आप झुंड का झुंड उन्हें देखें, जबकि उनकी पैदाइश क्या है, उनका ग्रोथ क्या है? 5 है, 7 है, 8 है, 10 है। और कहीं कटते हुए सुना है? कहीं खाया गोश्त? कहीं कटते हुए सुना है? कहीं सुना कि भाई कुत्ते फरोख्त हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं? भाई गैर नहीं खाता है, हम क्या खाएंगे?
ہمارے لیے تو حرام ہی ہے، غیر بھی اسے نہیں استعمال کرتا ہے، لیکن کہیں بھی ان کی جھنڈ نہیں نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ رات میں دوڑتے ہیں، رات بھر بھوکتے ہیں، اور جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تہجد کے وقت تب سوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہیں ٹرک کے نیچے، کہیں بس کے نیچے، کہیں چار چکے کے نیچے مار مار کر کے پھینکے رہتے ہیں، روڈ پہ ادھر ادھر، اور دروازے پہ بھی آتے ہیں تو بھی ڈھیلے مارے جاتے ہیں، در در پھرتے ہیں اور دور دور کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سونے کا وقت ہے اس میں وہ جاگتے ہیں، اور جو جاگنے اور تسبیح کا وقت ہے اس میں وہ سوتے ہیں۔ یہی حال قوم مسلم کا بر وقت ہو چکا ہے، جو سونے کا وقت ہے قوم جاگ رہی ہے، اور جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے پوری قوم سو رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہم اور آپ کبھی نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ کبھی پنپ سکتے ہیں، اس لیے نہج بدلنا، یہ طرز بدلنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں مسجد حقیقت میں تب آباد ہے جب ہم نماز کے لیے آئیں، جب وقت پہ اذان ہو، جب اس میں تلاوت ہو، جب اس میں ذکر ہو، ورنہ یاد رکھیں وہی ہو جائے گا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجدہم عامرہ وہی خراب۔ کل قیامت کے قریب ان کی مسجدیں دیکھنے میں بہت آباد ہوں گی، جلتے ہوئے فانوس ہوں گے، کمکمہ ہوں گے، بڑا اونچا مینار ہوگا، کئی کلومیٹر سے دکھ رہا ہوگا، اچھا سا پینٹ ہوگا، ٹائلز لگی ہوگی، فانوس لگے ہوں گے، قالین بچھی ہوگی، مساجد و معامرہ اوپر سے بڑی عالیشان ہوگی، وہی خراب اندر سے ویران ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازی نہیں، ذکر کرنے والے نہیں، تلاوت کرنے والے نہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی وہ گھاس پھوس کی ہے، لیکن دنیا میں اس کا جو مقام ہے کسی سے مخفی نہیں، اس لیے طے کریں اسے حقیقی معنوں میں جو آباد کرنا ہے، یعنی نماز سے، یعنی ذکر سے، یعنی تلاوت سے، یعنی لوگوں کو بلانے سے، لوگوں کو لانے سے، اپنے بھائیوں کو سمجھانے سے، جا جا کر کے ان سے ملنے سے اور انہیں دعوت دینے سے۔ آئیے چلیے اللہ کے در پہ، آئیے چلیے یہاں سجدہ ریز ہوئیے، آئیے چلیے یہاں تلاوت کیجئے، یہاں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو راحت ہے، اور ایک سجدہ ادا کرنے سے، ہزار سجدوں سے جو نجات ملتی ہے وہ یہیں پر ملتی ہے۔ جب اسے آباد کریں گے اور اس طریقے سے آباد کریں گے تو حقیقی معنوں میں یہ ہماری مسجد آباد ہوگی، اور جب مسجد آباد رہے گی ہم اور آپ آباد رہیں گے اور پورا علاقہ آباد رہے گا۔ کیا وجہ ہے کہ کیپ ٹاؤن کے علاقے میں اگر ہزاروں سال پہلے کچھ نوجوانوں نے ایک مسجد کو آباد کیا تھا، اور آج سینکڑوں مساجد وہاں پہ آباد ہیں، اور آج کروڑوں مسلمان وہاں پہ آباد ہیں، تو پٹریا اور رتروڑا والے جو معمولی لوگ ہیں اور جو آبائی دیندار ہیں اگر وہ اسے آباد کریں پھر برباد کیوں کر ہوں گے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا، پاسبل ہے ہی نہیں کہ ہم برباد ہو جائیں۔ شرط یہ ہے حقیقی معنوں میں ہم اس کی آبادی کی فکر کریں۔ اس لیے ظاہری اعتبار سے جس کا جو بھی لگ جائے، 2 روپیہ 4 روپیہ لگ جائے، ہماری ماں بہنوں سے جو بھی ہو سکے، ہمارے نوجوانوں سے جو بھی ہو سکے، دامے درمے قدم سخنے جو بھی ہو سکے وہ اس راہ میں دے ڈالیں۔ رب میں صدقے میں ناکامی رکھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقے سے کبھی کسی کا مال کم نہیں ہوتا۔ میرا نبی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، اور یہاں تک فرمایا، تصدق یا ابن آدم لا سرقہ ولا حرقہ ولا غرقہ، اے انسان صدقہ کر، نہ وہ چوری ہوگا، نہ وہ ڈوبے گا، نہ وہ جلے گا۔ بینک میں رکھو شاید ڈوب جائے، دیوالیہ ہو جائے، گھر پہ رکھو شاید چوری ہو جائے، آگ لگ جائے، تباہ ہو جائے، لیکن رب کے بینک میں ڈال دو، 1 کا 10 نہیں، ہو سکتا ہے 700 دیا جائے، اور اتنا بڑھا کر کے دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ لیتے لیتے ہم اور آپ تھک جائیں گے۔ کبھی نقد ملے گا، کبھی انتظار کے بعد ملے گا، لیکن ملے گا ضرور۔ اس لیے ظاہری اعتبار سے بھی اس کی آبادی کی فکر کریں اور باطنی اعتبار سے بھی اسے آباد کرنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حقیقی معنوں میں اس مسجد کو اور تمام مساجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔